حال ہی میں ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت کے ساتھ مل کے ایک آئینی ترمیم پاس کروایا، اور میں اس موقع پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے فاؤنڈیشن ڈے پہ اپنے کارکنوں سے، اپنے نمائندوں سے اس آئینی ترمیم کے بارے میں بھی بات کرنا چاہ رہا تھا۔ ویسے پاکستان پیپلز پارٹی جب خود آئینی ترمیم لے کر آتے ہیں اور پیش کرتے ہیں، ہمارا تاریخ گواہ ہے کہ ہم ایسے انقلابی آئین سازی کر کے آئے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں ایسے کوئی مثال نہ ہو۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وقت ہم نے اس ملک کی سرزمین بے آئین کو پہلا متفقہ اسلامی جمہوری وفاقی نظام کی صورت میں 1973 کی آئین پیش کروایا، اور وہ ڈاکیومنٹ میں اتنا طاقت تھا، اتنا کنسنسس تھا کہ آج تک وہ پاکستان کی اصل آئین مانا جاتا ہے۔ اس آئین کی بحالی کا جدوجہد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے چلائے، اور صدر زرداری کو اپنے پہلے صدارتی دور میں یہ موقع ملا کہ ہم وہ 18ویں ترمیم کی صورت میں جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وعدے تھے وہ وعدے پورے کریں، اور جو ہمارے آمرانہ دور میں ہمارا آئین میں ترمیم لے کر آئے تھے ان کو ہمیں وہ موقع ملا کہ ہم وہ ختم کرے، صوبہ خود مختاری دلوائے، معاشی، سیاسی، انتظامی، اور ایک قسم کی پاکستان کی تاریخ میں وہ سب سے 1973 کی آئین کے بعد سب سے بڑا کنسنسس پہ مبنی آئینی ترمیم تھا، اور اس لیے سب مانتے ہیں، ہر پاکستانی مانتے ہیں، آئینی ایکسپرٹ مانتے ہیں کہ 1973 کی آئین کے بعد اگر کسی آئینی ترمیم میں کوئی ایسا طاقت ہے، کوئی کنسنسس ہے، وہ آپ کا کیا ہوا 18ویں ترمیم ہے۔ اب ہم نے پھر اس کے بعد جو 18ویں ترمیم اور چارٹر آف ڈیموکریسی میں ایک دو وعدے رہ گئے تھے جو ہم 18ویں ترمیم کے وقت نہیں کر سکے، تو اس بار جب شہباز شریف صاحب نے، نون لیگ نے ایک وفد بھیجا ہمارے پاس، اور انہوں نے اپنے خواہش کا اظہار کیا کہ وہ آئینی ترمیم لے کر آنا چاہتے ہیں، اور ویسے تو ان کا بہت سے خواہشات تھے۔ حکومت چاہتا تھا کہ آئینی عدالت اور آرٹیکل 243 کے ترمیم کے ساتھ ساتھ کہ وہ ایگزیکٹو میجسٹری کا نظام واپس لے کر آئے، وہ جو تعلیم اور پاپولیشن کنٹرول کے شعبے ہیں جن کو ہم نے صوبے کو ڈیوالو کیے تھے 18ویں ترمیم میں، وہ واپس چاہ رہے تھے اپنے پاس۔ حکومت چاہ رہی تھی کہ جو آئینی تحفظ میں نے پاکستان پیپلز پارٹی نے صوبوں کو معاشی حصہ کو دلوایا تھا آئین میں، NFC کو ایک آئینی تحفظ جو ہم نے صوبوں کو دلوایا تھا کہ صوبہ کا حصہ، آئین میں یہ تحفظ ہے کہ آپ کا حصہ کم نہیں کیا جا سکتا ہے، بھر سکتا ہے مگر کم نہیں کیا جا سکتا۔ حکومت کو خواہش تھا کہ یہ آئینی تحفظ کو ختم کیا جائے۔ اسی طریقے سے حکومت کے مختلف اور پروپوزلز تھے، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے صوبوں کا جو شہر تھا، صوبہ کو جو معاشی شہر کا جو آئینی تحفظ تھا، اس آئینی تحفظ کو پاکستان پیپلز پارٹی نے بچا دیا۔ اگر وہ آئینی تحفظ چلا جاتا تو سب سے بڑا معاشی نقصان سب سے پہلے صوبہ پنجاب کو ہوتا، پھر صوبہ سندھ کو ہوتا، پھر صوبہ بلوچستان کو ہوتا، اور پختونخوا کو ہوتا۔ تو میں فخر کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کو یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے وہ آئینی جو تحفظ ہے اس کو چھیڑا نہیں کیا، اور حکومت وقت نے اس مطالبہ کو سے بھی پیچھے ہٹا ہے۔ جو دوسرا پاکستان پیپلز پارٹی کی اس آئینی ترمیم میں آپ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے ملک بھر کے جیالوں کے کامیابی ہے کہ ہم نے جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا چارٹر آف ڈیموکریسی کی صورت میں ایک وعدہ جو رہ گیا، جو ہم نے 18ویں ترمیم میں کرنا تھا، مگر کچھ اس وقت کے دوست چیف تیرے جان نثار کے نعرے لگا رہے تھے، تو جو عدالتی ریفارم تھا وہ ہم سے رہ گیا۔
ہمیں ایک موقع ملا کہ ہم نہ صرف شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی یہ نامکمل جو وعدہ ہے آئینی عدالت بنانے کا ہم وہ بنا سکے، مگر ساتھ ساتھ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی چارٹر آف ڈیموکریسی کا اسی کے ساتھ ایک مطالبہ تھا کہ آئینی عدالت بنے، مگر اس آئینی عدالت میں تمام صوبے کے برابری کا نمائندگی ہو۔ ہم نے شکر الحمدللہ یہ فتح حاصل کیا ہے کہ نہ صرف ہم نے آئینی عدالت بنا کے چارٹر آف ڈیموکریسی کا وہ شک پورا کر دیا، مگر ساتھ ساتھ صوبوں کو برابری کا نمائندگی عدل انصاف کے حوالے سے دلوا دی، اور یہ بہت بڑا کامیابی ہے۔ یہ ایک ایسا تاریخی کامیابی ہے کہ شاید کسی کو اس کا صحیح احساس نہ ہو، مگر جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا تو اس وقت یہ جو برابری کی کانسیپٹ تھا وہ ہمارا عدالت میں نہیں تھا، اور جب ہمارا عدالت نے قائد عوام کا عدالتی قتل کروایا تو نہ صرف وہ ہمارا آئینی اور لیگل تاریخ میں ان کے اوپر ایک بہت بڑا داغ تھا، مگر ہمارے وفاق کو ہلا دیا تھا۔ اسی طریقے سے اگر آپ تاریخ میں قائد عوام کے قتل کے کیس سے لے کے آگے جاتے ہوئے بھی تمام جو عدالت کے فیصلے کیے جاتے تھے، چاہے وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی پہلی حکومت کا ہٹانے کی بات ہو، پھر میاں صاحب کا حکومت کا بحال کرنے کی بات ہو، پھر شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی دوسری حکومت کو ختم کرنے کی بات ہو، پھر وہ مشرف کی دور میں عامروں کو عدالت کی طرف سے آئینی تحفظ دلوانے کی بات ہو، ہمارا عدالت کی تاریخ آپ کے سامنے تھا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اب جب کہ ہم نے ایک آئینی عدالت بنایا اور وہ آئینی عدالت اس ملک کے جو سب سے بڑے مسئلے ہیں، آئینی مسئلے ہیں، سیاسی مسئلے ہیں، وہ ان کو دیکھیں گے، اور جو پرانا ہمارا سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ تمام کرمنل میٹرز کو دیکھیں گے۔ اس طریقے سے سب سے پہلے پاکستان کے عوام کو، عام شہری کے جو عام ایشوز ہے جو کرمنل سے ریلیٹڈ ہے، ان کو وہ فوری طور پہ ریلیف ملے گا کہ آخر ان کیسز کو پورا طریقے سے ایک فوکس دیا جائے گا۔